اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج، سورہ نمبر 22، مدینہ میں نازل ہوئی، رکوع 10، آیات 78۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو کہ اس گھڑی کا زلزلہ بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے۔ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے وہ دودھ پلاتی ہے، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ مگر لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں، اور ہر باغی شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جس کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ جس نے اسے ساتھی بنایا، اسے وہ گمراہ کر دے گا اور اسے جلانے والے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں 2 بار جی اٹھنے میں شک ہے تو دیکھو، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر ایک بوند سے، پھر خون کی پھٹکی سے، پھر بوٹی سے، پوری بنی ہوئی اور نہ بنی ہوئی، تاکہ تم پر واضح کر دیں، اور جسے ہم چاہتے ہیں اسے رحم میں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر باہر لے آتے ہیں، تاکہ پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے اور کوئی نکمی عمر کو پھیر دیا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور تو زمین کو خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما چیز اگاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اس میں شک نہیں کہ وہ گھڑی آ کے رہے گی، اور یہ کہ اللہ انہیں جو قبروں میں ہے اٹھا دے گا۔ مگر لوگوں میں کوئی اللہ کے بارے میں بغیر علم، رہنمائی اور روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے، پہلو بدل بدل کر، تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ اس کے سبب جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں۔ اور لوگوں میں کوئی کنارے پر کھڑا اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ اٹھا کر پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان کیا، یہی تو کھلا نقصان ہے۔ وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان دیتا ہے اور نہ اسے نفع دیتا ہے، یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کیا برا آقا ہے اور کیا برا ساتھی۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو خیال کیا کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ آسمان کی طرف رسی لمبی کرے، پھر کاٹ دے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ ترکیب اس چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے دور کرتی ہے۔ اور اس طرح ہم نے اسے واضح دلیلوں کے ساتھ اتارا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور صابی، نصارہ، مجوس اور مشرک، اللہ ان کے درمیان روز قیامت کو فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور انسانوں میں سے بہت سے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، مگر بہتوں پر عذاب لازم ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو جھگڑنے والے ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، پھر جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی وہ غم کے مارے وہاں سے نکلنا چاہیں گے، اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور چکھو جلانے والا عذاب کا مزہ۔ بے شک اللہ انہیں جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں۔ وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا، کیونکہ انہیں پاکیزہ قول کی راہ دکھائی گئی تھی، اور صاحب تعریف اللہ کی راہ دکھائی گئی تھی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ اور مسجد حرم سے، جسے ہم نے وہاں ٹھہرنے والے
اور باہر والے لوگوں کے لیے یکساں مقرر کیا ہے، روکتے ہیں، مگر جو بھی اس میں ظلم سے غلط راہ نکالنا چاہے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر مسجد حرام کی جگہ مقرر کر دی اور کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ وہ تیرے پاس پیادہ اور ہر طرح کے دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز کے تنگ راستوں سے آئیں گے تاکہ اپنے فائدوں کو دیکھیں، اور معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر جو اس نے انہیں دیے ہیں اللہ کا نام لے، ہاں انہیں کھاؤ اور بدحال اور نادار کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور پرانے گھر کا طواف کریں۔ یہ ہوا، اور جو اللہ کی محترم چیزوں کا ادب کرتا ہے تو یہ بات اللہ کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جائیں۔ بس بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹ کی بات سے بچو، اللہ کی طرف یکسو ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے۔ اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گرا، پھر پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا ہوا اسے دور دراز جگہ جا پھینکے۔ یہ ہوا، اور جو اللہ کے یادگار نشانوں کا ادب کرتا ہے تو یہ دلوں میں خوف خدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ تمہارے لیے ان میں ایک مقررہ مدت تک فائدے ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ اس پرانے گھر کعبہ کے پاس ہے۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک رسم مقرر کی ہے تاکہ چوپائے مویشیوں پر جو اس نے انہیں دیے ہیں اللہ کا نام لیں۔ ہاں تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، سو اسی کی فرمانبرداری کرو۔ اور اے رسول، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے، وہ جن کے دل جب اللہ کو یاد کیا جائے دھڑک جاتے ہیں، اور وہ صبر کرنے والے ہیں ان مصیبتوں پر جو ان پر پڑتی ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ جن کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے یادگار نشانوں میں سے بنایا ہے ان میں تمہاری بھلائی ہے، بس انہیں صف میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام پڑھو، پھر جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر جائیں تو انہیں کھاؤ، اور قناعت کرنے والے اور بے قرار کو کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے پابند کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا نہ ان کا خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے انہیں تمہارے لیے پابند کر دیا تاکہ تم اس ہدایت پر جو کہ اس نے تمہیں دی ہے اللہ کی بڑائی کرو۔ اور اے رسول، نیکوکاروں کو خوشخبری دے، اللہ ایمان والوں سے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی دغاباز ناشکر گزار کو پسند نہیں کرتا۔ انہیں جن سے جنگ کی جا رہی ہے اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق صرف اس لیے نکال دیے گئے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ہٹاتا نہ رہے تو خانقاہیں، گرجے، معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے گرا دیے جائیں، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ قوت والا اور غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین پر قبضہ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، پسندیدہ باتوں کا حکم دیں گے اور ناپسندیدہ باتوں سے روکیں گے، اور معاملات کا انجام تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اگر لوگ تجھے جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد، سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، اور مدین کے رہنے والے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ پھر میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا تو میرا انکار کیسا رہا۔ ہاں کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھی، اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بیکار کنویں اور پختہ محل یوں ہی پڑے ہیں۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ سمجھتے، یا کان ایسے جن سے وہ سنتے؟ مگر دراصل آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہے اندھے ہو جاتے ہیں، اور وہ تجھ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، مگر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ البتہ ایک دن تیرے رب کے ہاں ایسا ہے جیسے 1000 سال جو تم گنتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیوں کو جو ظالم تھی میں نے مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا،
اور میری ہی طرف واپسی ہو سکتی۔ کہہ دے اے لوگوں، میں تو صرف تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، بس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہوگی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی وہ دوزخی ہوں گے۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا نہ کوئی نبی، مگر جب وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس کی آرزو میں کچھ ڈال دیتا، پھر جو کچھ شیطان ڈالتا اللہ اسے ہٹا دیتا، اور پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا، اور اللہ علم والا دانا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ شیطان ڈالے اسے وہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں آزمائش بنا دے۔ بے شک ظالم دور علیحدگی میں پڑے رہتے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے جان لیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ ہے، سو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے نرم ہو جائیں۔ اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے کر رہے گا، مگر کافر اس کے بارے میں شک میں ہی رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر اچانک وہ گھڑی آ جائے گی یا ان پر ایک ویران دن کا عذاب آ جائے گا۔ بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور اچھے عمل کرتے رہے وہ نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا تھا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل ہو گئے یا مر گئے انہیں اللہ ضرور عمدہ روزی دے گا، اور اللہ ہی تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ انہیں وہ ضرور ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہوں گے، اور بے شک اللہ علم والا بردبار ہے۔ یہ ہوا، اور جس نے دکھ دیا جیسا دکھ اسے دیا گیا تھا اور پھر اس پر زیادتی کی گئی، اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس لیے کہ جس کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی اعلیٰ مرتبہ اور بزرگ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز اور صاحب تعریف ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے پابند کر دیا ہے، اور سمندر میں کشتی اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ آ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، بس اے رسول اس امر میں وہ تجھ سے نہ الجھیں، اور تو اپنے رب کی طرف بلاتا جا، بے شک تو سیدھے راستے پر ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ روز قیامت کو تمہارے درمیان ان باتوں کا جن میں تم اختلاف کرتے ہو فیصلہ کر دے گا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ مگر وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری اور جس کا انہیں کوئی علم نہیں، مگر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کافروں کے چہرے پر ناپسندیدگی کو پہچان سکتا ہے۔ قریب ہے کہ وہ ان لوگوں پر جو انہیں ہماری آیتیں سناتے ہیں ٹوٹ پڑیں۔ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر بات بتاؤں؟ آگ، اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ وہ اس پر اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب کیا کمزور ہیں، انہوں نے اللہ کا اندازہ نہیں کیا جیسا اس کا اندازہ کرنا حق تھا۔ بے شک اللہ قوت والا اور غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے پیغمبر چن لیتا ہے۔ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف معاملے لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جھک جاؤ، سجدوں میں گر جاؤ،
اپنے رب کی غلامی اختیار کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ پھلو پھولو، اور اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اسی نے تمہارا نام مسلم فرما بردار رکھا، پہلے بھی اور اس میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا آقا ہے، پھر وہ کیا ہی اچھا آقا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔